اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، پس جب کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پیش کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو جو سرکش طبیعتیں ہیں اور ضدی طبیعتیں ہیں، اور جو اسلام کو پسند نہیں کرتی اور جو اپنے عقیدوں کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتی، ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، رحمان کی طرف سے یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے جب کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، قرآن پاک کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پیش فرماتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے الا کانوا عنہ معرضین، تو وہ اس سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں اور بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں اور اس نصیحت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ جو آدمی بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہ ہو تو پھر اسے کیسے بات بتائی جائے؟ یہ انسان اپنا خود نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو، اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو وہ سننا چاہتا ہی نہیں، وہ سن ہی نہیں رہا ہے، اور جب وہ خود بھی اپنے چہرے کو پھیرے لے رہا ہے تو اب کل قیامت کے دن جب وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی جس سے یہ بھاگ رہا تھا، جس جنت کے تذکرے سے، جہنم کے تذکرے سے، اللہ کے تذکرے سے، توحید کے ذکر سے یہ بھاگ رہا تھا، کل اسی کے اوپر فیصلہ ہونا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا فقد کذبوا، ان لوگوں نے تو جھٹلا دیا، یہ بات ثابت ہو گئی، ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا، ان کے کردار کو لکھ لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے وہ خبر ان کے پاس آ کر رہے گی، وہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ جائے گا اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا اللہ کو، ہم نے مان لیا اس کے بھیجے ہوئے رسول کو، ہم نے مان لیا قرآن پاک کی آیات کو، لیکن اب اس کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اب حقیقت ان کے سامنے کھل چکی، غیب کے پردے وہ ہٹ چکے اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ اسی طرح جب وہ جنت کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، جب مجرموں کو سزائیں ملتے ہوئے دیکھیں گے کہ کسی کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اور کسی کی بڑی عزت افزائی کی جا رہی ہے، اس کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے، عمدہ قسم کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں اور بلندیاں اور عزتیں اس کو عطا ہیں اور وہ جنت میں جا رہا ہے، یہ سب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ اس وقت چاہیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، بس فرجعنا، ہمیں واپس کر دیجئے، نعمل صالح، اب ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ تو آج جو لوگ اللہ کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں، رسول کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں، ان کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ یہ معاملہ صرف کفار اور مشرکین کے ساتھ میں نہیں ہے، یہ معاملہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ان پر پتھر برساتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ان کو دھکے مارتے تھے۔ یہ معاملہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہے، یہ ابو جہل کے ساتھ میں صرف معاملہ نہیں ہے، ابو لہب اور عتبہ کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہر اس شخص کے ساتھ میں ہے، چاہے وہ دنیا کے جس کونے کا باشندہ ہو اور چاہے وہ جس زبان کو بولنے والا ہو، وہ کہیں پر بھی رہتا ہو، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلا دیا تو اس کو بہت افسوس ہوگا،
بہت پشیمانی ہوگی، وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، تڑپے گا، تلملائے گا، اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا پروردگار تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں بڑا نیک ہو جاؤں گا، بڑا متقی ہو جاؤں گا، تیرے رسول نے جو کہا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت نامہ اعمال رکھا جائے گا اور نامہ اعمال تولا جائے گا کہ کون ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہے اور کون ہے جو اللہ کے خلاف، اس کے حکموں کے خلاف زندگی گزار کر آیا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، لہٰذا اللہ نے یہ بات یہاں پر بہت اچھی طرح سے واضح کر دی ہے کہ ہر آدمی اس بات کو کان کھول کر سن لے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بھی نئی بات آتی ہے، کوئی بھی قرآن کی نئی آیات آتی ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرتے ہیں، ان کفار کے سامنے ان کو سنانا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کو سنانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے سن لو، تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو دھکا دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اور اپنے یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ لیکن وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے سامنے یہ حقیقتیں کھل جائیں گی، جنت بھی کھڑی ہوگی اپنے سامنے تیار ہو کر، اور دوزخ کے شعلے بھی بھڑک رہے ہوں گے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت وہ ایمان لانا چاہیں گے، اس وقت وہ توبہ کرنا چاہیں گے، افسوس کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کی کوئی توبہ قبول نہ کرے گا۔ اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، سب ختم ہو چکا ہے۔ جو کچھ کرنا تھا تمہیں اسی دنیا میں کرنا تھا، ایمان لانا تھا اسی دنیا میں ایمان لانا تھا، لیکن جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ آج ہم کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیات آتی ہیں، سچ بولو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو ستاؤ نہیں، یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت ادا کرو، لوگوں کو ان کے حقوق دو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نبی کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، نبی نے جو کہا ہے وہ بات تم تسلیم کرو، مان لو اس کو، اس پر عمل کرو، اللہ تمہیں جنتوں سے ہمکنار کر دے گا۔ نبی کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکام دے رہے ہیں، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ اس طرح سے کیا جائے، یہ اس طرح سے کیا جائے، جنازہ ایسے پڑھا جائے گا، زکوٰۃ ایسی دی جائے گی، روزہ ایسے رکھا جائے گا، حج ایسے کیا جائے گا، زندگی ایسی گزاری جائے گی، شادی بیاہ ایسے طریقے سے ہوگی، ہر چیز کا حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں، حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اپنا منہ موڑے لے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں تو یہی رسم چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ جاہلانہ، مشرکانہ، مبتدعانہ رسموں کے چکر میں پھنس کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پس پست ڈال رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو ہمیں اس سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا۔ ہمارے نبی نے تم تک یہ بات پہنچا دی تھی، تم نے سن لی تھی، تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے یہ بات کیوں نہیں مانی؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ وہ ذرا سوچیں، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انصاف کر رہا ہوگا، اس وقت جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کام تم نے کیوں کیا؟ ہم نے تم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ تم دوسروں پر ظلم کرو، کسی کو ستاؤ، کفر کر کے آؤ، شرک کر کے آؤ، دوسروں کا مال کھا کے آؤ، غصب کر کے آؤ، وراثت کا حق کھا جاؤ۔ کیا ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا؟ کیا تمہارے سامنے ہماری آیات نہیں آئی؟ کیا تمہارے سامنے ہمارے رسول کے فرمان نہیں آئے؟ کیا تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کھلا ہوا موجود نہ تھا؟ پھر تم نے اس کے خلاف عمل کیوں کیا؟ اللہ بچائے اس دن سے جس دن یہ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور زنجیریں پہنا دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اور پکڑ کر اسے جہنم کے اندر پھینک دو، دھونک دو اس کو جہنم کے اندر، پھینک دو جہنم کے اندر۔ منہ کے بل گھسیٹ کر انسان جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ اسے پالے گا، دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اس کو پالے گا، دیکھ لے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، اپنے دل میں بسائیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے اس اتارے ہوئے پیغام کو سنیں، اپنے نبی کے بتائے ہوئے پیغام کو سنیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔